بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کو ان کے جواب پر بڑا طیش آ گیا۔ اگرچہ وہ باندی کو مارتے مارتے تھک گئے تھے، لیکن ان کی اس بات سے ان کو اتنا طیش آیا کہ انہوں نے پھر مارنا شروع کیا۔ جب لبنیاں پٹ رہی تھیں تو بہت سے لوگ ان کے چاروں اور جمع ہو گئے تھے اور ہر آدمی انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، لیکن انہیں نہ گالیوں کی پرواہ تھی نہ مار کی۔ جب وہ بے زبان جانور کی طرح پٹ رہی تھیں، یہاں تک کہ بے دم ہو کر گر پڑیں اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ اس جگہ کافی مجمع تھا، لوگ بڑے جوش اور غضب میں بھرے ہوئے کنیز کے پٹنے کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ایک طرف سے شور و گل کی آواز آئی۔ لوگ اس طرف دیکھنے لگے، ادھر سے سینکڑوں آدمی ایک کالے رنگ کے آدمی کو رسی میں جکڑے لاتے ہوئے نظر آئے۔ اس مجمع میں پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، یہ حضرت بلال تھے۔ حضرت بلال کے ساتھ ان کے دشمنوں کی بھیڑ تھی، سب کے سب جوش و غضب سے دیوانہ بنے ہوئے تھے۔ وہ حضرت بلال کو گھسیٹے لا رہے تھے، لات مکے، گھونسے، کھجوروں کی کمچیاں، چمڑے کے کوڑے مارتے آ رہے تھے۔ کچھ لوگ کنکر اور پتھر بھی مار رہے تھے۔ ایک بڑا آدمی بھی ان کے ساتھ تھا، وہ امیہ بن خلف تھا۔ حضرت بلال اس کے غلام تھے۔ وہ آواز دے دے کر کہہ رہا تھا، مارو اس بدبخت کو، خوب مارو، یہ مسلمان ہو گیا، یہ باغی اور غدار ہے۔ جب وہ مارنے کے لیے کہتا تو لوگ زور زور سے ان کو مارتے۔ حضرت بلال پٹ رہے تھے، آپ کا تمام جسم زخمی ہو گیا تھا، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، مگر آپ کو نہ زخم کی پرواہ تھی اور نہ خون نکلنے کا ڈر۔ آپ کے لبوں پر آہ تھی، نہ کسی کا شکوہ اور نہ چہرے سے کسی قسم کا غم اور نہ دکھ ظاہر ہو رہا تھا۔ جب آپ کے کوئی پتھر لگتا یا کوئی گھونسا یا لات مارتا تو آپ نعرہ لگاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب آپ احد کا نعرہ لگاتے تو مکہ کے کفار سخت غضبناک ہو کر اس سے پہلے سے زیادہ تیروں اور پتھروں کی بارش کرتے۔ آپ کہتے، مارو مجھے، مارو، میں مسلمان ہوں، ایک خدا کا پرستار ہوں، خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں اس کا نام لوں اور پٹوں، خدا کی قسم اس پٹنے میں بھی لذت ہے، مارو مجھے، مارتے مارتے مار ڈالو۔ ان وحشی سنگدل درندوں میں بھی ایک ایسا نہ تھا جو ان پر رحم کھاتا، بے رحم بھیڑیوں سے انہیں بچاتا۔ دھوپ سخت تھی، ریت کا ذرہ ذرہ خوب جل رہا تھا، اتنا کہ اس پر ننگے پیر چلنا مشکل تھا۔ یہ لوگ حضرت بلال کو گھسیٹتے ہوئے مکہ سے باہر لے گئے، انہیں تپتی ہوئی ریت پر کھڑا کیا، کپڑے اتار کر جسم کو ننگا کیا۔ جس نے جتنا مارا گیا مارا، پھر جلتی ہوئی ریت پر لپٹا دیا۔ ایک بڑا پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا گیا تاکہ آپ کروٹ لے کر ریت کی تپش سے راحت نہ پا سکیں۔ آپ چت پڑے ہوئے تھے۔ وزنی پتھر جس کو آدمیوں نے اٹھا کر آپ کے سینے پر رکھ دیا تھا، سینے پر رکھا ہوا تھا۔ آپ حرکت نہ کر سکتے تھے، شریر جھلس رہا تھا۔ پیاس کی تیزی کی وجہ سے زبان اور تالو میں کانٹے سے جم گئے تھے۔ آپ صبر و شکر سے یہ تمام سختیاں برداشت کر رہے تھے، اف بھی نہ کرتے تھے۔ اگر کبھی نعرہ لگاتے تھے تو وہی احد احد پکارتے تھے، یعنی اس خدا کو جس کی عظمت و جلال کے قائل تھے، اور مکہ کے کفار کو اگر ضد تھی تو احد کے نام سے۔ جب حضرت بلال احد کا نعرہ لگاتے، اللہ احد کہتے، کفاروں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی، بھڑک اٹھتے، سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پتھر پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ امیہ چیخ کر کہتا، بلال چھوڑ دے اس کلیمے کو، چھوڑ دے اسلام کو، تجھے آزاد کر دوں گا، تجھے دولت دوں گا، تم عزت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ حضرت بلال کہتے، امیہ، میں جب تک زندہ رہوں گا احد کا نعرہ لگاؤں گا، اسلام میری نس نس میں بس گیا ہے، جب تک رگوں میں خون جاری ہے اسلام کا دامن نہیں چھوڑوں گا، کوئی لالچ مجھے اسلام سے نہیں پھیر سکتا۔
امیہ غضبناک ہو جاتا، وہ کفاروں کو اشارہ کرتا اور وہ کافی دل کھول کر حضرت بلال کو مارتے۔